الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ، اللہ تعالی، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ، القیوم قائم رکھنے والا۔ اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ قائم رکھنے والا۔ نزل اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو کچھ، بین یدیہ موجود ہے، وانزل اور اتاری، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، اتاری آپ پر کتاب ساتھ حق کے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کچھ موجود ہے، اور اتاری تورات اور انجیل، من قبل پہلے سے، ہدن ہدایت، للناس واسطے لوگوں کے، وانزل اور اتارا، الفرقان فرقان، ان الذین بے شک جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا۔ پہلے سے ہدایت واسطے لوگوں کے، اور اتارا فرقان بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے انتقام لینے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں ہے، یخفا مخفی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی وہی ہے جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء چاہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا۔ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جیسے چاہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے حکمتوں والا۔ هو الذی وہ ذات جس نے، انزل اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس میں سے، آیات آیتیں ہیں، محکمات محکم، ہن وہ ہیں، ام الکتاب کتاب کی اصل، و اخر اور دوسری ہیں، متشابہات متشابہ،
فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس پیچھا کرتے ہیں ما جو کچھ تشابہ متشابہ ہو منہ اس سے ابتغاء چاہتے ہوئے الفتنتی فتنہ وابتغاء اور چاہتے ہوئے تأویلہ اس کی تعویل وما اور نہیں یعلم جانتا تأویلہ تعویل اس کی الا مگر اللہ تعالی والراسخون اور جو راسخ ہیں فی العلم علم میں یقولون کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر کلن سب کچھ من عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے ہے وما اور نہیں یذکر نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ وہ ذات جس نے اتاری آپ پر کتاب اس میں آیتیں ہیں محکم، وہ ہیں کتاب کی اصل اور دوسری ہیں متشابہ، پس جو لوگ کہ ان کے دلوں میں ہے کجی پس پیچھا کرتے ہیں جو کچھ متشابہ ہو اس سے، چاہتے ہوئے فتنہ اور چاہتے ہوئے اس کی تعویل، اور نہیں جانتا تعویل اس کی کوئی مگر اللہ تعالی۔ اور جو راسخ ہیں علم میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ ربنا ہے رب ہمارے، لا نہ تزغ ٹیڑے کر قلوبنا دل ہمارے بعد اذ جب ہدیتنا ہدایت دے چکا تو ہمیں، وہب اور عطا کر لنا ہمیں من لدنک اپنے پاس سے رحمتن رحمت، انک بے شک انت تو ہے الوہاب عطا کرنے والا۔ اے رب ہمارے نہ ٹیڑے کر دل ہمارے بعد جب ہدایت دے چکا تو ہمیں، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہے عطا کرنے والا۔ ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک تو ہے جامع جمع کرنے والا، الناسی لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے، لا کہ نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یخلف خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے۔ اے رب ہمارے بے شک تو ہے جمع کرنے والا لوگوں کو اس دن کے، نہیں شک اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا فائدہ پہنچائیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ تعالی سے، شیئا ذرہ برابر، وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ، ہم وہی، وقود ایندھن ہیں، النار
آگ کا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز فائدہ نہ پہنچائیں گے انہیں مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر، اور وہ لوگ ایندھن ہیں آگ کا۔ کدأبی جیسا کہ حال آل فرعون کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم پس پکڑا انہیں، اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شدید سخت ہے، العقاب عذاب دینے والا۔ جیسا کہ حال آل فرعون کا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا۔ قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی طرف جہنم کے، وبئس اور برا ہے، المہاد بچھونا۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب ہوگے اور اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور برا ہے بچھونا۔ قد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی بیچ، فیعتین دو گروہوں کے، التقطا جب آمنے سامنے ہوئے، فیعتن ایک گروہ، تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم دیکھتے تھے انہیں، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھوں کا، واللہ اور اللہ تعالی، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی چاہے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے بیچ دو گروہوں کے، جب آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، دیکھتے تھے انہیں دگنا اپنے سے، دیکھنا آنکھوں کا، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہے، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ زینا زینت دی گئی، للناسی واسطے لوگوں کے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرتی اکٹھے کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضتی اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے، المسومتی نشان کیے ہوئے، والانعام اور چوپاہے، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع سامان ہے،
الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے۔ زینت دی گئی واسطے لوگوں کے محبت خواہشات کی، عورتوں سے اور بیٹوں سے، اور خزانے اکٹھے کیے ہوئے سونے سے اور چاندی سے، اور گھوڑے نشان کیے ہوئے، اور چوپاہے اور کھیتی، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا بیان کروں میں تمہیں، بخیرن بہتر، من ذالکم اس سے، للذین واسطے ان لوگوں کے، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات جنت ہے، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین ہمیش رہیں گے، فیہا اس میں، وازواج اور جوڑے ہوں گے، مطہرۃ سترے، ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ تعالی سے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ کہہ دیجئے کیا میں بیان کروں تمہیں بہتر اس سے، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کے رب کے پاس جنت ہے، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیش رہیں گے اس میں، اور جوڑے ہوں گے سترے، اور رضامندی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین وہ لوگ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، پس تو بخش دے ہمیں گناہ ہمارے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار سحری کو۔ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور خرچ کرنے والے اور سحری کو بخشش طلب کرنے والے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، بلکہ مخلوقات کو زندگی دیتا اور مقررہ مدت تک قائم رکھتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ علیہ الصلاۃ پر کتاب یعنی قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہیں، اور وہ تصدیق کرتی ہے سابقہ کتابوں کی۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پہلے تورات اور انجیل نازل فرما چکا ہے۔ اگر یہ کتاب غیر اللہ کی گڑھی ہوئی ہوتی تو پہلی آسمانی کتب سے مطابقت نہ رکھتی، مگر اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب فرقان یعنی قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب حق و باطل کی پہچان اس سے ہے۔ اس کو سچا ماننے بغیر کوئی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہ عذاب شدید میں پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے غلبے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور کوئی بھی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی اپنے علم و حکمت اور کمال قدرت سے مئو کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، مذکر مونس، خوبصورت بدصورت، جیسا چاہا پیدا کیا۔ پانی کے ایک قطرے کو کتنے مراحل سے گزار کر آدمی کی صورت بنائی۔ وہ اینٹیں بنانے والوں کی طرح سانچوں کا محتاج نہیں، بلکہ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ ہماری صورتیں ہماری مرضی سے نہیں بلکہ مالک کی مرضی سے بنی ہیں۔ لہذا شکل و شبہات کے لحاظ سے کسی کو طعن کرنا اللہ تعالیٰ کی صنعت و کاریگری پر اعتراض ہے جو زیب نہیں دیتا۔ اس نے ہمارے نقش و نگار اور رنگ مختلف رکھ کر اپنی کمال قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے، لہذا اس غالب حکمتوں والے اور کمال قدرتوں والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں کچھ آیات محکم ہیں۔ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی و مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کی تعویلات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس کو یہی آیات پورا کرتی ہیں۔ انہی میں عقائد، عبادات، فرائض، اخلاق اور امر و نواہی کے احکام صادر ہوئے ہیں۔ بس جو آدمی صحیح راہ کا متلاشی ہو اس کی پیاس بجھانے کے لیے یہی آیات کافی ہیں۔ اور دوسری متشابہات یعنی وہ آیات جن کے معنی و مفہوم سمجھنے میں اشتباہ کی گنجائش ہو، اللہ تعالیٰ کی ہستی، قضاء و قدر کے مسائل، جنت اور دوزخ، ملائکہ اور عذاب قبر وغیرہ جو عقل و حواس سے ماورا حقائق ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئے اور نہ آ سکتے ہیں۔ انسانی زبان میں ایسے الفاظ نہیں مل سکتے جو ان حقائق کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ لا محالہ یہ ناگزیر ہو جاتا کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب وہ استعمال کیے جائیں جو اس اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی حسی چیزوں کے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ما بعد طبی مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال کی گئی ہے۔
لیکن اس زبان کا فائدہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب پہنچا دے۔ باقی اگر ان کے معنی اور مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو جتنی کوشش کی جائے اتنی ہی آدمی دین سے دور ہوتا جائے گا۔ جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق کے فضول نہیں رکھتے، وہ متشابہات کو بھی محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہے تو وہ متشابہات ہی کو تعویلات کے لیے تختہ مشق بنا کر اپنے غلط عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح اور محکم آیت کے الفاظ عبداللہ اور نبی، ان کو چھوڑ کر روح اللہ اور کلمت اللہ پر بحث شروع کر کے اپنا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعویل سے مراد کسی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے معنی نکالنا ہے۔ کسی بات کی تعویل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ پر وقف کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ باتوں کی تعویل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں محکمات ہوں یا متشابہات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اٹکل پچھو نہیں دوڑاتے۔ یہی سلامتی کا رستہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں ہدایت دی ہے تو نے، تو ہمیں اب اس کے بعد ہمارے دل میں کجی نہ آئے، یعنی ہم دین اسلام سے نہ پھریں، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف المیعاد۔ اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ اپنے علم پر مغرور اور مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت اور مزید فضل و احسان کی دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ دل سیدھے ہونے کے بعد کجی پر نہ آ جائیں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا اور سب سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر وقت فکر آخرت میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ کافروں کو ان کا دنیاوی مال و متاع اور اولادیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کے سلسلے میں ذرا بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جیسا کہ فرعونی اور ان سے پہلے لوگ، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ فرعون اور آل فرعون کی مانند اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کفار سے مراد یہود ہیں، اور پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی تھی، کچھ جلا وطن ہوئے اور باقیوں پر فتح خیبر کے بعد جزیہ عائد کر دیا گیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔
تمہارے لیے دونوں گروہوں میں نشانی ہے جب وہ آپس میں لڑے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرے کافر تھے۔ ہر گروہ دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا، یعنی ظاہراً ایسا نظر آتا تھا کہ کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر 6 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم اور حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا زیادہ دے کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب 3 گنا کے بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ 2 گنا دیکھنے کی کیفیت ابتداءً تھی۔ جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے۔ اس کی تفصیل سورہ انفال آیت نمبر 44 میں مزید پڑھیں گے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، مگر اطلاع ملنے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ مارکہ برپا ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو طبعی طور پر مرغوب اور پسند ہیں، اسی لیے ان کی رغبت اور محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزین اور آرائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کاف آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا کیونکہ یہ ہر بالغ مرد کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور اسے سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت اور اسی طرح جتنی چیزیں آگے متاع دنیا کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں سب کا مجموع و مضموم ہونا نیت اور طریقہ کار تفاوت سے متفاوت ہوتا رہے گا، مگر دنیا میں کثرت ایسے افراد کی ہے جو عیش و عشرت کے سامان میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ میں سطح کلام عام رکھی گئی ہے، فرمایا کہ یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کا سامان اور فائدہ ہے اور جہان فانی کا متاع بھی ہیں اور آخرت میں اچھا اور اصل ٹھکانہ حاصل کرنے کا سبب بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دو کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی نہ کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب العزت کے پاس ہیں، جن کے مستحق صرف اہل تقوی ہی ہوں گے، اس لیے تم تقوی اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔
یعنی ابدی فلاح ان دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں ہے جو اس کی رضا کے کام کرنے سے ملتی ہے، اور حقیقت میں جنت بھی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کی رضا کی جگہ ہے، اور اس میں دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر نعمتیں، حتیٰ کہ ازواج بھی ہر طرح کی سوری اور مانوی گندگی سے پاک ہوں گی۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اپنے نیک اعمال پر فخر نہیں کرتے، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور جہنم سے بچاؤ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور معصیت سے رکے رہتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، زبان اور دل کی نیت کے معاملے کے سچے ہوتے ہیں، زبان اور دل کی نیت کے معاملے کے سچے ہوتے ہیں، پوری فرما برداری سے احکام بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اس کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ذکر و عبادت میں کوشاں رہتے ہیں، پھر بھی سحری کو استغفار کرتے ہیں کہ اے مالک، عبادت میں اگر کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما۔